آج 29 شعبان المعظم آخری جمعہ کے دن جو شخص یا وہابو اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتا ہے، وہ شخص اللہ کی نظر میں آ جاتا ہے، اللہ کی رضا اس شخص کو حاصل ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں وہ شخص اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرتا ہے، اور آج آخری جمعہ ہی کے دن اللہ پاک اس کے نصیب کو بدل ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ماہ شعبان المعظم بڑی ہی تیزی سے گزرا۔ آج آخری حشرہ بھی اختتام پذیر ہے، یعنی آج 29 شعبان المعظم آخری جمعے کا دن آ گیا ہے۔ ماہ شعبان المعظم اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ آج ماہ شعبان المعظم کا آخری دن ہے، آخری جمعہ ہے، آخری موقع ہے۔ آج اللہ کے لاڈلے مہینے کا آخری دن ہے۔ جو لوگ ماہ شعبان المعظم کو غفلت اور کوتاہی میں گزار چکے ہیں، شب بارات کی مبارک رات جو لوگ اللہ کو راضی نہیں کر سکے، اللہ کے لاڈلے نہیں بن سکے، اللہ سے کوئی دعا قبول نہیں کروا سکے، وہ آج 29 شعبان المعظم آخری جمعے کے دن دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے یا وہابو اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ میرا اللہ پاک آج آخری جمعے کے دن آپ کا نصیب بدل ڈالے گا۔ یا وہابو اللہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے اے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات۔ آج آخری جمعے کے دن اللہ پاک نے اپنے تمام نعمتوں کا اور اپنے تمام خزانوں کا دربار سجائے رکھا ہے۔ جو لوگ جس بھی نعمت کے طلبگار ہیں، وہ آج یا وہابو اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ میرا اللہ پاک تمام نعمتیں عطا کرے گا۔ جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، وہ آج یا وہابو اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ میرا اللہ پاک شرطیہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ جو میری بیٹیاں، جو میری بہنیں گھروں میں شادی شدہ ہیں اور باوجود شادی شدہ ہونے کے کافی عرصہ ہو گیا ہے، سسرال والوں کی طرف سے لان تان کا شکار ہیں، یعنی بے اولادی کی وجہ سے تانے سن رہی ہیں، آج دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے یا وہابو اللہ کو اللہ کے اس صفاتی نام سے پکار کے دیکھو۔ یا وہابو کا مطلب ہے اے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات۔ جب آپ 29 شعبان المعظم آخری جمعے والے دن اللہ کو اللہ کے اس صفاتی نام سے پکارو گے، جس بھی نعمت کے طلبگار آپ بنو گے، وہی نعمت اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے، کیونکہ اس نام میں اللہ پاک نے تمام نعمتیں چھپا رکھی ہیں۔ یا وہابو کے اس نام میں اللہ پاک نے تمام نعمتیں چھپا رکھی ہیں۔ جو جس نعمت کا طلبگار ہے، وہ آج اللہ کو اس نام سے پکارے۔ جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ والوں کا روحانی عمل ہے۔ تعداد، مقدار، طریقہ، ترتیب آپ نے اس ویڈیو میں جاننی ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے اور صدقہ جاریہ کے اعتبار سے لازمی شیئر کیجیے گا۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہیں، قرض سے آزاد زندگی اللہ سے حاصل کروانا چاہتے ہیں، یعنی قرض کی جو زندگی ہے یہ لان تان والی زندگی ہوتی ہے، اور قرض سے آزاد جو زندگی ہوتی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ اپنے سروں سے پہاڑوں جتنا قرضہ ختم کروانا چاہتے ہیں، آج یا وہابو کے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق، ترتیب کے مطابق، مقدار کے مطابق پڑھ کے دیکھ لیں۔ میرا اللہ پاک پہاڑوں جتنا قرضہ اتار دے گا۔ اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ کو اللہ کے اس صفاتی نام سے ذرا پکار کے دیکھ لو۔ یا وہابو سے اللہ کو پکار کے دیکھو۔ پہاڑوں جتنا قرضہ ہوا تو اس کی ادائیگی میں، اس کو چکانے میں، اس کو ختم کروانے میں آپ اللہ کی غیبی مدد کو محسوس کرو گے۔ جو لوگ ذاتی مکان سے محروم ہیں، ذاتی مکان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اللہ کو اللہ کے اس صفاتی نام یا وہابو سے پکار کے دیکھو، اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا فرما دے گا۔ جو لوگ سارا سال مالک مکان کی طرف سے ذہنی اذیت کا شکار رہتے ہیں،
وہ آج اللہ کو اللہ کے اس ذاتی نام سے پکار کے دیکھیں، ذاتی مکان حاصل کرنے کی غرض سے میرا اللہ پاک ان کو ذاتی مکان حاصل کر دے گا، میرا اللہ پاک ان کو ذاتی مکان عطا کر دے گا۔ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کو ختم کروانا چاہتے ہیں، آج اللہ کو اللہ کے اس صفاتی نام سے پکار کے دیکھ لیں، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، بندش آ چکی ہے، اٹک چکے ہیں، وہ آج اللہ کو اللہ کے اس صفاتی نام سے پکار کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس کاروبار میں وسعت آ جائے گی، ترقی آ جائے گی، اس کاروبار میں دن دگنی رات چگنی اللہ پاک ترقی عطا فرمائے گا۔ جو لوگ بے جوڑ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، من پسند رشتوں کے اعتبار سے یہ عمل کر لیں، میرا اللہ پاک من پسند رشتوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ عمل کی طرف جا رہا ہوں، عمل سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی میں جمعۃ المبارک کی دعا کرنا چاہوں گا، آخری جمعہ کی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھنا ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک پسند فرما دیں اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کا سبب بن جائے، لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی آمین لکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں جس بھی حاجت میں مبتلا ہیں، یا اللہ غیب کے راستوں سے ان کی حاجت کو قبول و منظور فرما۔ جو لوگ نا امید ہیں، جو لوگ مشکل کا شکار ہیں، ان کی مشکل کو آسان فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو یا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو ذاتی گھر سے محروم ہیں، جن کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، ان کو ذاتی گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ بے جوڑ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، ان کے لیے من پسند رشتوں کے لیے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے۔ یا رب العالمین جو لوگ گھر میں رزق کی تنگی کا شکار ہیں، ان کے گھروں میں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ ان کے گھروں میں برکت پیدا فرما دے رزق کے لحاظ سے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے، بے برکتی ہے، نحوست ہے، نحوست کو ختم فرما دے۔ یا اللہ لڑائی جھگڑے کو ختم فرما دے، بے برکتی کو ختم فرما دے۔ یا اللہ جس بھی حاجت میں مبتلا ہے، یا اللہ ان کی حاجت کو یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ عمل کی طرف جانے لگا ہوں۔ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، آپ جب بھی چاہیں، جس وقت بھی چاہیں، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ سب سے پہلے نماز جمعہ سے پہلے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے، رات سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پورا دن باقی ہے، پوری رات باقی ہے۔ جس بھی مقام پہ جائے، جس بھی جگہ بھی جائے، وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے، یعنی اس جگہ میں کوئی دوسرا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمل کی قبولیت کے لیے تنہائی ضروری ہے، خلوت ضروری ہے، یعنی جس جگہ آپ عمل کریں اس جگہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ درود ابراہیمی کا کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں کیونکہ یہ افضل ترین ہے، مقبول ترین ہے، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ جس دعا کے آغاز میں اور آخر میں، جس وظیفے کے آغاز اور آخر میں درود ابراہیمی ہو، وہ وظیفہ قبول ہو جاتا ہے، اس میں اس کی تاثیر بڑھتی ہے، اس کی قبولیت میں اللہ پاک برکت ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کر لیں۔ جو لوگ درود ابراہیمی نہیں پڑھنا چاہتے یا وقت کی قلت ہے تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی میں نے پڑھا، آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے مقصد کی نیت کر کے، اب ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہے، اپنی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، قرض سے آزاد زندگی لکھوانا چاہتے ہو، یعنی قرض کو اپنی زندگی میں سے ختم کروانا چاہتے ہو، بے اولاد ہو، اولاد حاصل کرنے کی غرض سے اس عمل کو کر سکتے ہو، اگر بیمار ہو شفا حاصل کرنے کی غرض سے اس عمل کو کر سکتے ہو، اگر ذاتی مکان حاصل کرنے کے اعتبار سے اگر آپ ذاتی مکان حاصل کرنا چاہتے ہو تو تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ یعنی الغرض جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو سامنے
رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو کر لیں، اس مقصد کی نیت لازمی کر لینا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے تمام مقاصد کی نیت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے اللہ کے ایک صفاتی نام کا یا قہارو۔ یا قہارو غیبی موکل ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں کایا پلٹنا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو بہتر سے بہترین کروانا چاہتے ہیں، اللہ کو اللہ کے اس صفاتی نام سے آج پکار کے دیکھ لو۔ یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو دو بار ہو گیا، یا قہارو تین بار ہو گیا۔ یا قہارو کو آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے۔ یا قہارو کو صرف اور صرف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا قہارو اللہ کا وہ صفاتی نام ہے، اس کو غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے، کایا پلٹ نام بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی کی کایا پلٹنا چاہتے ہیں، اپنے حالات بہتر سے بہترین کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ راتوں رات ان کے حالات بدل جائیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا دشمن برباد ہو جائے، یعنی اگر وہ اپنے دشمن کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے دشمن کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اپنے پاؤں یا اپنے قدموں تلے لانا چاہتے ہیں، اپنے دشمن سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے دشمن کی چالوں سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ کو اللہ کے اس صفاتی نام سے پکار کے دیکھ لیں۔ یا قہارو ایک بار، یا قہارو دو بار، یا قہارو تین بار۔ آپ نے جلد بازی سے نہیں پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، تلفظ کے ساتھ، خوب پیار کے ساتھ، جیسے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو، اللہ سے بات کر رہے ہو۔ یعنی آپ نے آنکھیں بند کر کے یا قہارو کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 سے مراد ہے نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دوسرا عمل ہے، دوسرا عمل حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ہے۔ آپ نے دوسرے عمل سے پہلے شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ لازمی پڑھ لینی ہے، اور ہر دفعہ عمل شروع کرنے سے پہلے مقصد کی نیت دل ہی دل میں کرتے جائیں۔ جو بھی مقصد ہے، اب ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہے۔ قرض سے آزاد زندگی لکھوانا چاہتے ہو، یعنی پہاڑوں جتنا قرض ہے اس کو ختم کروانا چاہتے ہو، بیماری میں شفا چاہتے ہو، بے اولادی میں اولاد چاہتے ہو، من پسند رشتوں کے اسباب اور وسیلے چاہتے ہو، ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہو، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروانا چاہتے ہو، کسی مشکل میں ہو آسانی پیدا کروانا چاہتے ہو، بند گلی کا شکار ہو، تو آپ وہاں سے اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک آپ کے لیے نجات کا راستہ بنائے، اللہ پاک آپ کے لیے عافیت اور خیر کا راستہ جو ہے وہ پیدا فرمائے، آپ کے لیے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے، تو آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر کو پڑھ لو۔ کتنی مقدار میں آپ نے ہاتھ کی انگلی میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ مقدار جو ہے وہ اللہ والوں کی خاص ہوتی ہے، اس کی ترتیب میں آپ نے اور اس کی مقدار میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں، آپ سے اگر غفلت ہوگی، غلطی ہوگی، پھر عمل کی تاثیر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ نے مقدار اور ترتیب کو مرزوی خاطر رکھ کے پڑھ لینا ہے۔ پہلی دفعہ جو پہلا عمل ہے وہ یا قہارو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھ لیا۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، یا قہارو کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ اس پہ غور کیجئے، سنجیدگی کے ساتھ سن لیجئے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر تین بار ہو گیا۔ یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر کو آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس طرح آپ کو آسانی لگے۔ آپ نے 41 ٹائمز 41 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر کو پڑھ لینا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھتے پڑھتے 41 اللہ کے سامنے حاجات بھی رکھیں تو اللہ پاک ان 41 حاجات کو بھی اللہ پاک پورا فرما دے گا۔ 41 ناممکن حاجات بھی اللہ کے سامنے اگر آپ نے رکھ لی تو انشاءاللہ 41 کی 41 حاجات کو اللہ پاک ممکن کر دے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر کے اندر اللہ پاک نے اتنی تاثیر اور اتنی طاقت رکھی ہے۔ یاد رہیے آج جو ہے 29 شعبان المعظم آخری جمعہ کے دن جو شخص اللہ کو حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر کے نام سے یا یہ آیت کریمہ پڑھ کے پکارے گا
تو اللہ پاک اس شخص کو کامیابی عطا فرمائے گا، اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پھر دوبارہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں خاص عمل کی طرف جو آج کا سب سے بڑا عمل ہے، یا وہابو کا۔ آپ نے یا وہابو کو پڑھ لینا ہے، یہ آج کا بڑا عمل ہے، اس کے بنا آج کا عمل کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ آپ نے یا وہابو کو 1 بار، یا وہابو کو 2 بار، یا وہابو کو 3 بار۔ اللہ کا یہ نام جس کا معنی ہے اے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات، آپ نے اللہ کے اس صفاتی نام سے اللہ کو پکارنا ہے۔ جس بھی نعمت کے آپ طلبگار ہو، جو بھی نعمت اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہو، آج اس کو دل ہی دلی میں اس کو سوچتے ہوئے، اس کو دل ہی دل میں یعنی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی پوری ہونے کی نیت سے آپ یا وہابو کو پڑھتے جائیں۔ یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، اے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات، مطلب اور مفہوم بھی دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے یا وہابو، یا وہابو۔ آپ نے یا وہابو کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 313 ٹائمز۔ 3 تسبیحیں جو ہے 100 دانوں والی، اور اس کے بعد 13 دفعہ یعنی 13 ٹائمز 313 دفعہ آپ نے یا وہابو کو پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا آخری اور تیسرا عمل ہے۔ یا وہابو کو 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی یا صلی اللہ علی محمد کو 3 دفعہ پڑھ لیا تھا، آخر میں پھر دوبارہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھ لیں، اور یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ پڑھ لیں، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ پڑھ لیں، اور پھر خوب روئیں، آنسو بہا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، یا اللہ آج ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعہ کے دن کا واسطہ، یا اللہ آخری جو جمعہ ہے، یا اللہ یہ تیرا لاڈلا ترین مہینہ ہے، آج آخری دن ہے، آخری موقع ہے، جو بھی مانگا تجھ سے یا اللہ وہ عطا کر دے۔ یا اللہ میری جھولیوں کو بھر دے، تیرے علاوہ مجھے کوئی عطا کرنے والی ذات نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں، تیرے علاوہ کوئی دینے والی ذات نہیں۔ یا اللہ جو مانگا مجھ کو عطا فرما، مجھ کو دے، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔